بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے۔ جس قسم کی محفل میں وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو اسی طرح کا ہی وہ بن جاتا ہے۔ آپ کوئلوں والی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ جتنا مرضی بچائیں اپنے آپ کو، وہ آپ پہ کوئی نہ کوئی چنگاری گر جائے گی۔ خوشبو والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ خوشبو نہ ملیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو خوشبو آ ہی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا، دوستوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اپنے دوستی جو ہے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، اور اسی طرح دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے کس قسم کے دشمن ہیں اس کے۔ تو قرآن پاک میں تو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو جاہل ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ جاہلیت والا معاملہ کر لیتا ہے تو وہ کو معافی منگو۔ انہوں نے کہا جی میں جا رہا جی، میرے کو نہیں جینا ٹائم۔ مقصد ہے کہ انسان خطرناک ہمیشہ اسی وقت بنے گا جب ایسی کمپنی میں رہے گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو آپ نے برائی کرتے دیکھا، اس کو آپ منع کر دیں، روک دیں، اگر آپ نہیں روکیں گے، انہی میں بیٹھتے رہیں گے تو آپ کا دل بھی اسی طرح کا ہی بن جائے گا جس طرح ان لوگوں کا دل ہے۔ تو یہ جو انسان خطرناک بن جاتے ہیں، ان کے اندر بری عادات ڈیولپ ہو جاتی ہیں، بنیادی طور پر یہ ایسی کمپنی اختیار کرتے ہیں، ایسی دوستیاں شروع میں اختیار کرتے ہیں۔ اس قسم کے ماحول میں کوئی بذات خود ہر بندہ اپنی فطرت پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، صحیح رخ پہ ہوتا ہے، آگے اس کے ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے پیرنٹس، اس کا جو بھی اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو بولی ہے ہم سیکھتے ہیں، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے زبان سیکھتے ہیں۔ کوئی پنجابی سیکھتا ہے، کوئی پشتو سیکھ رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ پھر جب یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو پھر ان کا مزاج ہوتا ہے، جو خطرناک لوگ ہیں وہ تو بقول نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں دے، تو ان کو وہ اس حد تک خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح آکاش بیل ہوتی ہے، وہ جس درخت کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کی جڑیں نہیں ہوتی، وہ وہیں سے چوستی ہے، اس درخت کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ جس بندے کے پاس آپ جو ہے وہ جائیں گے، اگر اس قسم کا بندہ ہے اس کے پاس آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو وہ ٹائم ویسٹر ہوتے ہیں، ٹائم جو ہے ضائع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جو مایوسی پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اصلاح سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ انسان ایسے جو خطرناک قسم کے لوگ ہیں ان کی اچھا دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان سے بچا جائے، ان کی محفل سے، کمپنی سے بچا جائے۔ دوسرا ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اصلاح کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے بندے کو اصلاح کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوچنگ کرنا، کونسلنگ کرنا، سمجھانا ان کو، ان کی یعنی وہ جو ان کا جو ریئل پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ جب آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ تو بندے کو ہدایت دینا چاہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگلے بندے کے دل میں بھی یہ بات آ جائے کہ میں نے صحیح رخ پہ چاہنا ہے، میں نے اصلاح جو ہے نا وہ اپنی کرنی ہے، اور جو کرنے والا ہے اس کا بھی جو ہے نا اسٹیمنا اتنا ہو، وہ اگلے کی بات سن سکے، اگلے کی بات برداشت کر سکے، ری ایکشن ایسا نہ دے، سمجھانے کا انداز جو ہے وہ اصلاحی ہو نہ کہ تنقیدی ہو۔ جس بندے کا انداز تنقیدی ہوگا، اصلاحی نہیں ہوگا، وہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ برے کو برا کہنا تو بڑا آسان ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے موقع پہ، تو وہاں پہ دو رستے ملے۔ وہاں پہ انہوں نے پوچھا تو ان کا جی یہ رستہ شارٹ کٹ ہے، لیکن یہاں پہ ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا رستہ جو ہے وہ لمبا ہے سیب۔ تو آپ نے وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ اختیار کیا، وہ مل گئے ان کو، وہ بیٹھے ہوئے تھے لالے۔ تو انہوں نے کہا کون لوگ ہیں آپ؟ حضور علیہ السلام نے کویشچن کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم، ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتہ تھا اللہ کے نبی ہیں، کہنے لگے جی ہم زمانے کے ذلیل ترین انسان ہیں، گندے ترین انسان ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا نہیں تم ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم بڑے عزت والے اور اکرام والے لوگ ہو۔ وہ جو قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑی عزت بخشی ہے۔ تو ان کا آپ کون لوگ ہیں جو ہمیں اتنا اچھا کہہ رہے ہیں؟ ان کا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے ان کو دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتایا، وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ تنقید کرنا
کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اچھے انداز سے، تڑپ سے، درد سے، محبت سے، اخلاص سے اس اصلاح اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو یہ باور کرایا جائے کہ یار آپ کتنے لاکھ 80-85 لاکھ مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اس کو ایک مقام دیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ یار آپ بڑے قیمتی ہو، آپ اللہ کے بندے ہو، اللہ کے نمائندے ہو، اللہ کے خلیفے ہو دنیا کے اندر۔ اللہ کا آپ گویا ہر بندہ جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے جب بندہ ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کی وہ